لگی ہوئی ہے، یہ ایک ایسا سکینڈل ہے کہ جس نے اس نام نہاد احتساب کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا ہے، جسے پاکستان میں سیاسی قیادت کے خلاف کردار کشی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ آج پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ کیسی ریاست ہے کہ جس میں اس طرح کے بھونڈے قسم کے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ جہاں کوئی ریاست کسی کے ساتھ ایسا معاہدہ کرے کہ جس میں دوسرے فریق کو بلا کسی محنت یا بلا کسی وجہ کے 20% حصہ دے دیا جائے کسی بھی معاملے کے اندر۔ یہ ایک ایسا قانون کی تاریخ میں لطیفہ ہے یا معاہدوں کی تاریخ میں لطیفہ ہے جسے نیب نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اس حکومت نے اس براڈ شیٹ کے اوپر جس طریقے سے عمل درآمد کیا، جس تیزی کے ساتھ اس کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو پھرتیاں دکھائیں کہ ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں تھا، مطلوبہ رقم لندن میں ہائی کمیشن کے آفس کے اندر جمع کرا دی گئی تاکہ اس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ براڈ شیٹ کو یہ پیسہ مل جائے گا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا وہ معاملہ ہے جو آربیٹریشن میں گیا ہوا تھا، اور جس کے ساتھ پاکستان کے پیسنجرز، پاکستان کی قومی ایئر لائن کی ساکھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے اس جھنڈے کی ساکھ جو پاکستان کی قومی ایئر لائن کے ٹیل پر لگا ہوتا ہے، ایک جہاز کی لیز کے لیے جو آربیٹریشن کا پیسہ تھا وہ تو جمع نہیں کرایا جاتا کہ ابھی ہم فیصلے کا انتظار کریں گے، اور پاکستان کے سینکڑوں مسافروں کو کوالالمپور ایئرپورٹ پہ امپاؤنڈ کرا دیا جاتا ہے جہاز کے ساتھ، اور ان کو ایک ہتک آمیز طریقے سے وطن واپس لایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بوگس معاہدہ کہ جس کا ابھی فیصلہ بھی نہیں آیا، اس کی آربیٹریشن کی رقم ایڈوانس میں لندن میں جمع کرا دی جاتی ہے۔ تو آپ ان دونوں کا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی پھرتی براڈ شیٹ کے پیسے لندن پہنچانے میں تھی، کیا حکومت کا فرض نہیں تھا کہ کم از کم اس سے آدھی پھرتی جہاز کی اس پیمنٹ کے بارے میں دکھاتے کہ جس کے ساتھ پاکستانی قوم کا تشخص، پاکستانی قوم کی عزت اور پاکستانی قوم کے مسافروں کا سفر منسلک تھا۔ تو یہ دو باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہاں پر اس پیسے کو منتقل کرنے میں مفادات تھے، کچھ لوگوں کے مفادات تھے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج اقوام متحدہ نے اپنے تمام ملازمین کو مراسلہ دنیا بھر میں جاری کر دیا ہے کہ کوئی یو این کا امپلائی کسی پاکستانی ایئر لائن پر سفر نہ کرے، چونکہ اس کے پائلٹس کے لائسنس ڈوبیس ہیں، مشکوک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے نہایت ہتک آمیز فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی ساکھ کو تباہ کر دینے والا فیصلہ ہے، اور اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی ہیں، جنہوں نے اپنی نالائکی سے، اپنی انا پرستی سے، صرف ایک جہاز کے کریش کو کور اپ کرنے کے لیے پاکستان کے تمام پائلٹس اور پوری ایوییشن انڈسٹری کی ساکھ کو دنیا کے سامنے خاک میں ملا دیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ
کہ یو این کے اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی کو دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وہ وزیر اعظم جو مثالیں دیا کرتا تھا کہ ایک کشتی کے ڈوبنے میں وہ ساؤتھ کوریا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، جو ہالینڈ کے جمہوریت، کبھی برطانیہ کی مغربی جمہوریت کے قصے ہمیں سنایا کرتا تھا، آج پاکستان کی جو بے توقیری ہوئی ہے، پاکستان کے حصے میں جو شرمندگی آئی ہے، اس کے نتیجے میں ان دونوں سے قوم استعفیٰ مانگنے میں حق بجانب ہے۔ کیا آپ نے پورے پاکستان کے پائلٹس کی توہین کی ہے؟ آپ نے پورے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد کس منہ کے ساتھ آپ اپنے منصب پر بیٹھے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی شرمناک قدم ہے اس حکومت کا کہ آج اقوام متحدہ نے بھی اس حکومت کے اس جھوٹے بیان کے بعد کہ پاکستان کے 400 سے زیادہ پائلٹس کی جعلی ڈگریاں ہیں، یو این نے پابندی لگا دی ہے کہ اس کا کوئی امپلائی دنیا میں کسی پاکستانی ایئر لائن پر سفر نہیں کر سکتا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر سے باہر عزت کے ساتھ جاتے ہیں۔ آج اس حکومت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی کمزور کر دیا ہے، معیشت تباہ کر دی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمارا مذاق بنا دیا ہے۔ آج دنیا میں راہ جاتے لوگ پاکستان کو چپت لگا کے چلے جاتے ہیں، کوئی جہاز پکڑ رہا ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ کو رکھ کر رہا ہے، کوئی ہمارے پائلٹس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، کوئی اور قسم کا اعتراض اٹھا رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو آئی تھی بڑے پاکستان کے پاسپورٹ کو اوپر کرنے، پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے، عمران خان نے 2.5 سالوں کے اندر پاکستان کی عزت، رسپیکٹ، ڈگنیٹی کو خاک میں ملا دیا۔ ہر روز ایک نیا سکینڈل آتا ہے، ہر روز ایک نئی اس حکومت کی واردات آتی ہے، جس کے پیچھے ان کی نالائکی ہوتی ہے، جس کے پیچھے ان کی ناتجربہ کاری ہوتی ہے۔ اور ویسے دل تو یہ کرتا ہے کہ ان کے لانے والوں سے یہ سوال ضرور کیا جائے کہ پاکستان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے پاکستان کو یہ نالائق، یہ ناتجربہ کار مسلط کر کے اس تباہی اور ذلت میں جھونک دیا ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کا حجم $350 ارب سے زیادہ ہونا تھا، ہم $315 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ بجائے 315 ارب سے $350 ہوتی، عمران خان نے اسے $260 ارب پہ سکیڑ دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت سکڑ گئی ہے، پاکستان کے ٹیکس ریونیوز سکڑ گئے ہیں۔ آج 2 سال کے بعد بھی ہم 2018 کی سطح سے ٹیکس اور ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کر سکے، اور میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ سے ہمیں ڈراتے ہیں، کووڈ صرف پاکستان کو نہیں آیا، پوری دنیا میں آیا ہے، اور یہ چند فگرز ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے آپ IMF کے ویب سائٹ سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ IMF کی 2021 کے لیے جو ساؤتھ ایشیا کی پروجیکشن ہے، اس میں بنگلہ دیش تقریباً 4.5% سے گرو کرے گا، انڈیا تقریباً 9% سے گرو کرے گا، افغانستان بھی 4% سے گرو کرے گا، سری لنکا 5.3% یا 5.5% پہ گرو کرے گا، نیپال بھی 2.5% پہ گرو کرے گا، اور پاکستان 1% پہ۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا کی سلویسٹ اکانومی بن گئی ہے، جبکہ ہم نے اسے 2018 میں 5.8% گروتھ پہ چھوڑا تھا۔ ویتنام بھی 7% سے گرو کر رہا ہے۔ تو جو ملک ترقی کر رہے ہیں، کووڈ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ان کا مومنٹم قائم ہے،
وہ 5, 6, 7, 8, 9% کے ساتھ مسلسل اس کووڈ کے باوجود ان کی جی ڈی پی گرو کرے گی، لیکن پاکستان کی معیشت 1% کے اوپر آ گئی ہے، اور بالخصوص بھارت کے ساتھ جو ہمارا عدم توازن ہو رہا ہے، اس کے ہمارے سیکیورٹی کے لیے بڑے شدید مضمرات ہیں۔ جب بھارت کا دفاعی بجٹ سالانہ اتنا ہو جائے کہ جو سالانہ وہ اضافہ کرتے ہیں وہ آپ کے کل دفاعی بجٹ کے برابر ہو جائے، تو آپ کتنی دیر تک کس درجے میں پیرٹی برقرار رکھ سکیں گے؟ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ بھارت کے گروتھ ریٹ سے 1 یا 2% تیز گرو کرے۔ اگر بھارت 9% پہ گرو کر رہا ہے تو ہمیں 10-11% پہ گرو کرنا ہے۔ اگر بھارت 6% پہ گرو کر رہا ہے تو ہمیں 8% پہ گرو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھارت 9% پہ گرو کر رہا ہے اور ہم 1% کے اوپر آ جائیں اور کہیں جی معاشی انڈیکیٹر جی بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ اور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ آج لوگ بھول گئے ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں، اب لوگ اپنی نوکری بچانے کے فکر میں ہیں۔ لوگ بھول گئے ہیں وہ 50 لاکھ گھر، لوگ اپنے اوپر جو چھت ہے اس کو بچانے کے فکر میں ہیں۔ اور انہوں نے ایک نئی طرز حکمرانی متعارف کرائی ہے جس کو کہتے ہیں شکر کرو حکمرانی۔ اور وہ شکر کرو حکمرانی کیا ہے کہ شکر کرو آٹا 85 روپے کا ہو گیا، کہیں 100 روپے کا نہیں ہو گیا۔ شکر کرو کہ چینی 115 روپے کی ہے، یہ 200 روپے نہیں ہو گئی۔ شکر کرو کہ پیٹرول میں اضافہ 3 روپے لیٹر ہوا ہے، 10 روپے لیٹر نہیں ہوا۔ شکر کرو کہ بجلی میں صرف 2 روپے یونٹ اضافہ کیا ہے، 5 روپے یونٹ بھی کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا۔ شکر کرو کہ بھارت صرف مقبوضہ کشمیر لے کر گیا ہے، آزاد کشمیر تو ہمارے پاس ہی ہے نا۔ شکر کرو کہ 20 لاکھ لوگ نوکریوں سے محروم ہوئے ہیں، یہ 50 لاکھ بھی ہو سکتے تھے۔ شکر کرو کہ صرف 2 کروڑ لوگ غربت سے نیچے گئے ہیں، یہ 4 کروڑ بھی ہو سکتے تھے۔ تو یہ ہے تحریک انصاف کی نئے پاکستان کی کہانی کہ رب کا شکر ادا کر بھائی کہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی کہ ابھی تک اس حکومت نے جو مظالم ڈھائے ہیں آپ کی جان نہیں نکلی۔ تو یہ ہمیں ڈرانے خواب دکھا کے اپنی ناکامیوں کو جو اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ملک نہیں چلتا۔ The promise of Pakistan is at stake۔ اور یہی وہ پی ڈی ایم کا منشور ہے کہ آج ہمارا جھگڑا عمران خان سے نہیں ہے، آج پاکستان میں ایک فیصلہ کن جنگ ہے نیو فیشزم اور ڈیموکریسی کی۔ ایک طرف نیو فیشزم کے حمایتی ہیں اور دوسری طرف ڈیموکریسی کی قوتیں ہیں۔ ایوب خان صاحب نے سیاستدانوں کی کردار کشی کی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان صاحب 11 سال رہے، کتنی ریکوری کر کے گئے ہیں؟ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں احتساب ہوا، 11 سال میں کتنی ریکوری ہوئی؟ مشرف صاحب 9 سال رہے، سیاستدانوں کی کردار کشی ہوئی، کتنی ریکوری کی گئی؟ اور تقریباً 2.5 سال سے موجودہ سول مارشل لا بھی چل رہا ہے، سیاستدانوں کی کردار کشی ہو رہی ہے، ہم سب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، کوئی ہمیں بتلائے کہ کتنی ریکوری ہوئی ہے۔ یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان کو ہم مزید اس کھیل میں برباد نہیں کر سکتے۔ ہمیں پاکستان جو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس میں 60 ملین مڈل کلاس بستی ہے، دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جو اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے، جس کی پشت کے اوپر سی پیک جیسا منصوبہ ہے۔ ہم پاکستان کا یہ مقدر نہیں دیکھ سکتے کہ یہ 1%
1.5% پہ گرو کرے. پاکستان کی معیشت کو 8 سے 10% پہ گرو کرنا ہے. ہم نے جہاں سی پیک کو چھوڑا تھا 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ چائنا سے لائن اپ تھی جس نے اسپیشل اکنامک زونز میں آنا تھا. یہ ایک اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکے. ابھی تک ML1 کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکے. 2.5 سال ہو گئے ہیں. جو کراچی پشاور ہماری مین لائن بننی تھی نئی، ابھی تک اس کے اوپر یہ معاہدہ فائنینسنگ کا سائن نہیں کر سکے، چونکہ ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہی نہیں ہے کہ جو نیا منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دے. پاکستان کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو 1000 ارب سے کاٹ کے 550 ارب کر دیا ہے، اور 6 مہینے میں اس میں سے بھی صرف 29% پیسہ استعمال ہو سکا ہے. یعنی کہ پاکستان کے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ٹھپ ہو چکے ہیں. پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر بدترین مالی خسارے میں جا چکا ہے. پشاور یونیورسٹی نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم اپنے ملازمین کو جنوری میں تنخواہیں نہیں دے سکتے. خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت ہے، 7 سال سے جہاں حکومت ہے، اور ایک وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا ہمارے دور میں جس کے ذریعے ہم اعلیٰ تعلیم کی تاریخ میں سب سے بڑی ایکسپینشن کر رہے تھے. ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی کیمپس قائم ہو رہا تھا. US پاکستان نالج کوریڈور کے ذریعے ہم نے 1000 پاکستانی ریسرچرز کو امریکہ سالانہ بھیجنے کے لیے فنڈ فراہم کیے تھے PHDP کے اندر. اسی طرح پاکستان میں ٹیکنالوجی سینٹرز بن رہے تھے. آج پوری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ترقی کو ملیا میٹ کر کے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا. ہم نے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ سے لیس کیا تھا تاکہ وہ ڈیجیٹل ایج کے ٹولز حاصل کر سکیں. ہمارے غریب گھروں کے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، جو میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ حاصل کرتے تھے، ان سے یہ سہولت بھی لے لی گئی ہے. ہر نوجوان امیر گھر سے نہیں آتا جو لیپ ٹاپ لے سکے. جو غریب گھروں کے نوجوان ہیں، جو بیٹے اور بیٹیاں محنت کر کے پڑھتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ ریڈی رکھتے ہیں، دکان کر لگاتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں جس میں تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ لے کے دے سکیں. ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دیے تھے جن سے ان کے اندر IT کلچر پیدا ہو رہا تھا. فری لانس کرنے والے پاکستان کے IT کے نوجوان پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے تھے، لیکن ہر چیز ریورس ہو گئی ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سوائے NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا، آپ نے کوئی ایک کام کر کے دکھایا ہو. ہمارے جتنے منصوبے تھے سب کے سب ٹھپ ہو گئے ہیں. مغربی روٹ دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا، دسمبر 2021 تک مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوئی ایک منصوبہ وقت کے اوپر مکمل نہیں ہو رہا. ہر ترقی کا جو پاکستان میں منصوبہ تھا وہ یا بیمار ہو گیا ہے یا اس کے فنڈ ختم ہو چکے ہیں. تو یہ پاکستان تو نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہم جس پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے ذہن میں صرف گالی ہے، آپ کے ذہن میں صرف نفرت ہے، آپ کے ذہن میں صرف NRO نہیں دوں گا سوئی پسی ہوئی ہے. بھائی NRO نہ دو، لوگوں کو، غریبوں کو روٹی تو دے دو، لوگوں کو جینے کا حق تو دے دو، لوگوں کو بجلی اور گیس کا بل ادا کرنا کی قابل تو چھوڑ دو، لوگوں کو بجلی اور گیس تو دے دو، لوگوں کو روزگار تو دے دو. کچھ نہیں دے سکتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب حکومت ایک صرف یہ کہتی ہے کہ جی یہ براڈ شیٹ پاناما 2 ہوگا، جی بالکل پاناما 2 ہوگا، چونکہ پاناما 1 بھی فراڈ تھا اور براڈ شیٹ بھی فراڈ ہے، تو یقیناً یہ پاناما 2 ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے چیئرمین نیب کو بلایا کہ وہ آئیں اور براڈ شیٹ کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ PDM کی آپ نے بات کی، بلاول ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ دیں گے یا اپنے ایجنڈا لے کر؟ دیکھیے جو براڈ شیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو
پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ حکومت کور اپ کر رہی ہے. جن صاحب کو انویسٹیگیشن کا انچارج بنایا ہے وہ صاحب وہ ہیں کہ جو جب براڈ شیٹ کا معاہدہ ہوا تھا تو نیب کی مینجمنٹ کا حصہ تھے. وہ صاحب وہ ہیں کہ جن کی جو جے آئی ٹی تھی جس کے تحت ایک ایسا تخمینہ لگایا گیا جو کہ غیر حقیقت تھا، مفروضوں پہ مبنی تھا، اور اسی کی بنیاد پہ آربیٹریشن ہوئی، تو لہذا انہوں نے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے. ان کا انہیرنٹ انٹرسٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک ایسی شخصیت جو شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں، جو عمران خان کے اتنے معتمد ساتھی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے فیملی ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہے، اپنے فیملی ممبر سمجھتے ہوئے، چونکہ شوکت خانم ٹرسٹ فیملی ٹرسٹ ہے تو اس میں عظمت سعید صاحب کو بھی شامل کیا ہے. تو ایسے بندوں کو لانے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کور اپ کرنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عظمت سعید صاحب اپنا وقار اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں خود ہی اس چیز سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے عدم اعتماد کی بات کی، تحریک عدم اعتماد کی، پیپلز پارٹی کی یہ تجویز ہے، پرانی تجویز ہے، اور ہم پی ڈی ایم میں جو پارٹیز ہیں ان کی تجاویز پہ بحث کرتے ہیں اور پھر اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کی سوچ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. لیکن سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں نمبرز ہمارے پاس تھے وہاں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا ہمیں ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنی چاہیے. احسن بھائی، آپ کے پاس کوئی نام ہے؟ عظمت سعید پہ تو آپ نے اعتراض کیا، اب آپ کوئی نام پیش کرتے ہیں جس پہ کوئی کنسنسس ہو سکے؟ دیکھیے، اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اس کے لیے جیسا کہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ وہ ادارے جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ غیر متنازع کام ہو، لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ وہ رابطہ کرتے اور کہتے کہ آئیے ہم اس کی تحقیقات کرنے کے لیے اتفاق رائے سے ایک کمیشن کے اوپر ہم ایگری کریں، یا پارلیمانی کمیشن بنایا جائے کہ جو اس کی تحقیقات کرے، تو تب اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے. لیکن آپ اپنے گھر کا بندہ لے آئیں، گھر کا قاضی، اپنا فیصلہ اور اپنی کلین چٹ، یہ تو پھر سب کو پتہ ہے. نہیں، وہ شیر رشید صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے والیوم 10 پڑھ رکھا ہے شیخ عظمت سعید نے، اس لیے وہ بہت مناسب ہے. دیکھیے، والیوم 10 ہو یا والیوم 20 ہو، یہ سب داستانیں جو الف لیلہ کی بنائی گئی تھیں آج پوری قوم کے سامنے ہیں. قوم والیوم 10 نہیں پڑھنا چاہتی، قوم جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان کی معیشت 5.8 سے 0.4 پہ کیوں کریش ہوئی. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آٹا، دال، چینی کا بھاؤ دگنا تگنا کیوں ہو گیا. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ کر کے بھی بجلی گیس کیوں نہیں ملتی. یہ وہ ایشوز ہیں. یہ حکومت چاہتی ہے توجہ ہٹائی جائے، کہ جیسے پناما کرتے ہوئے یہ الیکشن میں آ گئے دھاندلی کے ساتھ، اب یہ براڈ شیٹ کرتے ہوئے اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹا دیں گے. نہیں، ہمارا فوکس کلیئر ہے. مسٹر عمران خان، یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار یور پرفارمنس. آپ کو اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہوگا. نہ براڈ شیٹ کے پیچھے چھپ سکیں گے، نہ این آر او کے پیچھے چھپ سکیں گے. آپ کے ایک ایک لفظ پر اور اس پاکستان کی جو آپ نے بے عزتی کرائی ہے، جو کشمیر کا سودا کیا ہے، جو معیشت کو غارت کیا ہے، اس کے لیے یہ قوم آپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے گی.